آپ کا اٹوٹ انگ ہے ہمارے لیے وہاں آواز بلند کیجئے کہ آپ ان کی ماں کو لوگ مجھے عید مبارک کے میسج کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا ان کو میں کیا جواب دوں. کون سی عید، کیسی عید؟ آپ یہ کام کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہی ہماری ایک گزارش انشاءاللہ الرحمن ہر مسجد میں ہوگا. ہے. دعائیں کروا دیں. پکا انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا. ہم اپنے کشمیر کی بات کریں، آزاد کشمیر جہاں اپنا کہاں سے ہو گیا؟ اپنا کہاں سے ہو گیا آپ کا؟ آپ پاکستانی ہیں، آپ کا کہاں سے ہو گیا کشمیر؟ کالج ہے، ہم بھی کسی سے پیچھے تھوڑا نہ رہ گئے. اگر آپ نے آگے بڑھنے میں سپیڈ پکڑا ہے تو ہم بھی پیچھے بھاگنے میں سپیڈ ہماری بھی کم نہیں رہی، تھینکس ٹو پاکستان. ان کی حالت تو آپ دیکھو، کوئی دیش ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. ہمارے 166 نوجوان یونان کے پانیوں میں ڈوب کے مر گئے، انتہائی غریب ماؤں کے اور بہت غریب لوگوں کے بچے. میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے آپ کے ساتھ کہ آپ وہاں پہ. نمسکار دوستوں اس ویڈیو کے اندر دیکھنا آپ لوگ جو پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے کشمیر کا، اس کشمیر کے ڈاکٹر صاحب آپ دیکھو باہر سے رو کر آنکھوں سے آنسو نکال کر اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اس پاکستان سے آزاد کرا دو اور بھارت میں ملا دو. وہ دن بھی دور نہیں ہے جب ہم آپس میں ملیں گے اور دن رات ہم کوشش کر رہے ہیں، دن رات ہم کام کر رہے ہیں پاکستانی کا جموں کشمیر میں کہ ہم بھارت کا حصہ دوبارہ سے بنے. 26 اکتوبر 1947 کے معاہدہ الحاق کے تحت جو مہاراجہ ہری سنگھ اور ماؤنٹ بیٹن کے درمیان ہوا، جس کے تحت 560 سے زیادہ ریاستیں انڈیا کا حصہ بنی. دن رات کام کر رہے ہیں. صرف آپ اور ہم یوں سمجھے یہاں سے آپ کو رسی پھینک رہے ہیں، آپ وہ رسی کھینچیں، ہمیں نکالیں اس دلدل میں سے، ہمارے لوگوں کو نکالیں. جناب جاوید بھائی، آپ کے کشمیر میں آپ بولتے ہیں کہ لال چوک اب ساری رات کھلا رہتا ہے اور سڑکیں ایسی ہو گئی اور یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی. ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے ڈیولپمنٹ کی کہ 166 نوجوان ہمارے یونان کے ساحل پر کشتی کے ڈوبنے سے جان سے گئے کیونکہ ان کے لیے پاکستانی کالج جموں کشمیر میں کوئی روٹی روزی نہیں تھی. وہ اپنے پیاروں کی اچھی زندگی کے لیے یورپ کے سفر پر نکلے تھے 25-25 لاکھ دے کے ایجنٹوں کو. یہ ہماری کہانی ہے. آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیے. آپ جو کشمیر میں ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم آپ کا اٹوٹ انگ ہے ہمارے لیے وہاں آواز بلند کیجئے کہ آپ کے 40 لاکھ ناگرک جو پاکستان کے قبضے میں ہیں، جموں کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے 20 لاکھ، وہ کس بدترین غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا میرا تعلق میرپور سے ہے جاوید بھائی. میرپور کی بہترین زمین تھی، زرعی زمینیں، جہاں دنیا کا بہترین چاول اگتا تھا. بادشاہوں کے محلات میں میرپور کا چاول بھیجا جاتا تھا. وہاں پہ انہوں نے ہماری زمینیں برباد کر کے منگلا ڈیم بنایا. منگلا ڈیم بناتے وقت انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری جو الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ تھی وہ 300 میگا واٹ تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہمیں بجلی فری دیں گے. میں آپ کو بتایا ابھی 1 ٹریلین 59 بلین کی بجلی ہماری یہ چوری کر کے لے جاتے ہیں اور ہمیں وہی بجلی ہمیں جو ہے پیسوں میں ہم سے لے کے 2 روپوں میں ہمیں بیچتے ہیں. آج لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے کہ 18 گھنٹے گلگت میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، سکردو میں ہو رہی ہے، میرپور میں ہو رہی ہے، مظفر آباد میں ہو رہی ہے، باغ میں ہو رہی ہے، بھمبر میں ہو رہی ہے، کوٹلی میں ہو رہی ہے. ہم مر رہے ہیں جاوید بھائی، ہم مر رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم ہاتھ اٹھا کے یہ دعا نہیں مانگتے واپس اپنے جنم بھومی کے ساتھ جو ہے وہ جڑیں گے. کب یہ ہماری ریاست جس کو جبری طور پر تقسیم کیا گیا انگریزوں کی سازش سے، کب یہ جموں کشمیر کا جو بدن ہے یہ جڑے گا دوبارہ سے، ہم ایک ہوں گے. یہ ہماری کہانی ہے. آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ایک انگ ہے. یہ جو انگ ہم سے چھینا گیا ہے
ये उस वक्त की सियासी लीडरों की भी चालें थी, क्योंकि इन्होंने इस अंग को काट दिया। मगर वो वक्त दूर नहीं है, आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज गूंगी बहरी सरकार नहीं है। जो हमारा हिस्सा वहां पे है, मैं डॉक्टर अमजद साहब से ये कहना चाहता हूं, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे कश्मीर से, हम रैलियां निकालेंगे और इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब आप देखोगे जो आप हमसे अलग हुए हैं आपको हम गले से लगाएंगे और आपका वेलकम करेंगे। ये आप अब दूर नहीं है वो दिन। देखा होगा यहाँ पे हर वक्त हालात खराब रहते थे, नौजवानों के हाथ में पेन और कलम के बजाय पत्थर और गन थमाया गया था। वो अपने वोट बैंकों के लिए, अपने अकाउंटों को चमकाने के लिए, हवाई सपनों के लिए हमारे नौजवानों का कत्लेआम होता था। आज के दौर में, आज का दौर जो नौजवान बैट और बॉल लेके निकलता है, जो बाहर कंट्रियों में काम करता है, आज मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कश्मीरी, खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, वो सिर उठा के फख्र से कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। वो दिन दूर नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक धोखे दिए हैं। इनकी हालत तो आप देखो, कोई देश इनके साथ बात करना चाहता ही नहीं है। इसी वजह से आज जो कश्मीर आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि ये फख्र की बात है कि हमें ऐसा वजीर आजम हिंद मिला। पाकिस्तान के सियासी लीडरों का सोच छोटा है, नून में नक्ता निकालने की कोशिश करते हैं। वो गोश्त की बिक्री करना जानते हैं, न कि नौजवानों को रोजगार दे देंगे, न कि पाकिस्तान से गुर्बत हटाने की बात करेंगे। हमें आज तक इन्होंने मसले कश्मीर को अपना एक हथियार बनाया था। आज कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं, आज कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आज कश्मीर में हिंदुस्तान तिरंगे को लहराया जाता है। आज ये माहौल जो धोखे की जिंदगी हमें दे रहे थे, ये मुजफ्फराबाद में, वहां पे पाकिस्तान में 7 बजे न्यूज लगती थी, जो कश्मीरी यहां से जाता था रेडियो पे उसका नाम लिया जाता था 7 बजे की। और इन्होंने आज तक जज्बातों में लाकर यहां की माओ की गोद उजाड़ दी है, यहां के हमारी बहनों को बेसहारा बनाया है। कश्मीर में पाकिस्तान ने यतीमों की बहुत बड़ी एक फौज तैयार कर रखी है और आधे लोग आंखों से जिनकी रोशनी चली गई है। बहुत सारे नौजवान हमारे जेलों में अभी सड़ रहे हैं, मगर ये किन की वजह से? ये पाकिस्तान की वजह से। आज ऐसा वजीर आजम हिंद मिला, आपने देखा होगा जब पुलवामा का वाकया हुआ, वहां बड़ा सानिया हुआ, अटैक हुआ, ये वजीर आजम हिंद आपने देखा होगा, मैंने अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा है। अल्लाह ताला हमें नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और फतह करीब होगी इंशाअल्लाह। जावेद भाई, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, मैं बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक रहा हूं। ये भूले कि हम इस वक्त एक टॉक शो में बैठे हैं। आप एक अच्छे मुसलमान हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। देखिए, हमारे घर में मातम है, हमारे 166 नौजवान यूनान के पानियों में डूब के मर गए, इंतहाई गरीब माओ के और बहुत गरीब लोगों के बच्चे। तो हमने इस दफा ईद भी नहीं मना सके। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं हाथ बांध के आपके साथ कि आप वहां पे कुपवाड़ा से आपका गालबन ताल्लुक है, किश्तवाड़ से, आप वहां मसाजिद के अंदर जाके हमारे जो लोग मर गए उनकी दुआएं करवा दें। पक्का इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करेगा और उनके जो माँ बाप है उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करेगा। मैं समझता हूं कि हम जिस तरीके से परेशान थे, आज तक मुसलमान दर दर की ठोकरियां किन वजहों से खाता है। हमारे जो रहबर है, जो हमारे सियासी लीडर है, इन्होंने आज तक हमें धोखा दिया है, इन्होंने आज तक हमें धोखा दिया। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह करता हूं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जो है वो भी किसी और तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ नहीं इस वक्त देख रहे। अपना कहां से हो गया? अपना कहां से हो गया आपका? आप पाकिस्तानी हैं, आपका कहां से हो गया कश्मीर? कश्मीर तो हमारा है, फिर अपना कश्मीर। जावेद भाई जो फरमा रहे हैं
کہ مودی جی نے کشمیر کا نقشہ بدل دیا، تو جناب ہمارا جو پاکستان ہے جس نے ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا جاوید بھائی، ہمارا نقشہ بھی بدل دیا ہے. ہمارے پاس نہ بجلی ہے، نہ کھانے کو پانی ہے، نہ نوکری ہے، نہ روزگار ہے، نہ صحت کی سہولت ہے، نہ سڑکیں، نہ برج ہے، نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے. ہم بھی کسی سے پیچھے تھوڑا نہ رہ گئے. اگر آپ نے آگے بڑھنے میں سپیڈ پکڑا ہے تو ہم بھی پیچھے پکڑ بھاگنے میں سپیڈ ہماری بھی کم نہیں رہی. تھینکس ٹو پاکستان. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہاں کی مساجد میں 166 کوٹلی کے نوجوان جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، یونان میں مرے ہیں روزگار کی تلاش میں، ان کے لیے وہاں دعائیں کروائیں اور ان کی ویڈیوز بنا کے آپ مجھے بھیجیں. میں وہ ان کی ماں کو یہ کہ وہ اکیلے نہیں. لوگ مجھے عید مبارک کے میسج کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا ان کو میں کیا جواب دوں. کون سی عید، کیسی عید؟ آپ یہ کام کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہی ہماری انشاءاللہ الرحمن ہر مسجد میں ہوگا اور آپ کو میں ویڈیو بھی بھیجوں گا انشاءاللہ الرحمن ضرور. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو صبر جمیلہ عطا کرے ان کے ماں باپوں کو. میں یہی تو آپ سے کہوں گا، جب افغانستان میں جنگ شروع ہوا، یہ کچھ سال پہلے جب جنگ شروع ہوا، وہاں پہ ہمارے ناگرک پھنسے ہوئے تھے. وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے وہاں سے لایا. جب وہاں پہ جنگ ہوا تو وہاں پہ رات کے وقت انہوں نے جہاز بھیج دیا. یہی تو بادشاہ کی اصلی خصوصیت ہوتی ہے. وہ ماں باپ جانتا ہوگا جس کی لاش بھی ابھی نصیب نہیں ہے، وہ ماں باپ، وہ بہن، وہ بیوی، وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے لختی جگر جو ہمیں کمانے کے لیے گئے تھے آج زندہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرے ان کو جنت فردوس عطا کرے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو صبر جمیلہ عطا کریں اور آپ کو بھی. اور ہم ساتھ ساتھ ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں، قرآن شریف فرماتا ہے کہ مسلمان کہاں کا بھی ہو وہ بائی بائی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے منہ میں کلمہ ہے، یہ ہمارے زبان پہ کلمہ ہے. وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی دیش کا ہو، مسلمان آپس میں بائی بائی ہے. مگر کچھ لوگوں نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے ہمیں دہشت گرد بنانے کی کوشش کی. جو امن سکھاتا ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، جب آپ راستے سے چل رہے ہوں گے، اگر آپ پتھر اٹھاؤ گے وہاں پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ کسی کھانا نہیں کھلانا ہے، اگر آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، یہ ہمارا مذہب ہے. ہمیں مذہب کہاں پہ اجازت دیتا ہے کہ آپ بم لگا کے مسجد میں جاؤ، آپ بم لگا کے سکولوں میں جاؤ، آپ نہتے لوگوں کا قتل عام کرو. جس کو ہم مار رہے ہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ کچھ لوگوں کے دکان چلتے ہیں جو گوشت کی بکری کرتے تھے، ان دکانوں کو وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے تالا لگا دیا. اگر آپ ہندوستان کا پرائم منسٹر دیکھو گے، جس ملک میں جاتا ہے لوگ لائن لگا کے مودی جی. آج تک کشمیری عوام کو دھوکہ دیا جا رہا تھا یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں کی وجہ سے اور یہاں کے کچھ حریت کے لیڈروں کی وجہ سے. جب وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی آئے تو انہوں نے 370 کو ختم کیا. آج ڈائریکٹ مرکز کا کنٹرول ہے یہاں پہ. اور میرے خیال میں اگر کوئی بھی سکیم مرکز سے لانچ ہوتی ہے وہ کشمیر کے ہر دیہات میں پہنچ جاتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، یہاں کے سیاسی جو لیڈران تھے ہمارے، انہوں نے کشمیر کو برباد کر کے رکھا، ہمیں تعلیم سے دور رکھا، ہمیں باقی چیزوں سے دور رکھا. کشمیر سیاحت میں سب سے بڑا ایک وادی ہے، یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہی نہیں تھے ان کی حکومتوں میں. اگر آپ پچھلا ریکارڈ دیکھو گے، کروڑوں لوگ یہاں آج گھومنے کے لیے آتے ہیں. وہ ایک شخص نے پہلے کہا تھا کہ جب ہم 30 35 40 سال پہلے باہر نکلتے تھے تو اگر ہم پتھر بھی لال چوک یا ڈل گیٹ میں نکالتے تھے وہ
सोने की भाव बिक जाता था। 30-35 सालों ने हमें इतना पीछे कर दिया कि अगर सोना भी बाहर निकालते थे तो वो पत्थर की भाव बिक जाता था। मगर सबसे बड़ा अफजल मामलात रहे कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली और ऐसा वजीर आजम हिंद मिला तो उन्होंने पहले ही उन दुकानों को ताला लगा दिया जो हमें यहां के नौजवानों को मरगुजारों का रास्ता दिखाते थे, और जिनको यहां तो आज तक हमारे जो मेरी जनरेशन के लोग हैं इनको सताया गया, मगर वाहिद वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने कश्मीर का नक्शा ही बदल दिया। आज रात के वक्त भी लाल चौक खुला रहता है, टूरिस्ट आते हैं, लोग सड़कों पे घूम जाते हैं। 6 मंथ के लिए बंद होता था कश्मीर। हमारा जो सब्जी वाला था, गाड़ी वाला था, जो यहां पे काम करते थे, वो 6 मंथ के बाद 6 मंथ तो हड़ताल रहता था, नेटवर्क बंद रहता था, हमारे बच्चे कैसे पढ़ जाते। मगर आज हालात दूसरे हैं। आज कश्मीर में अमन है। आज हर एक कश्मीरी हिंदुस्तान की बात करता है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस तरीके से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में काम किया है, हमने ख्वाब में भी नहीं ये सोचा था कि ऐसा होगा। ऐसा हो रहा है क्योंकि हम धोखे की जिंदगी गुजार रहे थे आज तक। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस पे डॉक्टर साहब अभी रोकर बाहर से अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग हमें आजाद कराओ और इस पाकिस्तान से मुक्ति दिलाओ। क्यों, आप लोगों को पता है पाकिस्तान की अभी स्थिति बहुत खराब है, लोग ऑटो की लाइनों में लगे हैं और इतनी महंगाई है, आम आदमी के जीना मुश्किल हो गया। तो आप लोगों ने देखा उसके अलावा लोग डंकी मारकर तुर्की जा रहे थे, तो अभी नाव डूबी थी, उसमें कश्मीर के 167 लड़के खत्म हो गए थे। आप लोग देखो, आप लोगों को भी दया आई होगी आंखों से आंसू देखकर। डॉक्टर साहब के इंटरेस्टिंग वीडियो था, तो आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं एक और वीडियो में।